الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جی اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا ہم پر مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے بھی قبول فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو اول وقت میں آنے کی توفیق فرمائی. تو جی ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر اس سورت کی تلاوت کی ہے، اور اس سورت کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ ہمیں اس سورت کے حوالے سے اس کے اندر جو آیتیں آئی ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیتوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی روشنی میں مجھے صحیح باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث اور اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان قریب ہمارے سامنے قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اور یقیناً ہم سب قربانی کے جانور کے خریدنے کی فراق میں ہوں گے. تو آئیے ہم قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے عوام میں غلط فہمیاں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی غلط فہمیاں انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور قربانی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہم سب کے بیچ میں ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ اس سال ابا کی طرف سے ہوا ہے تو آنے والے سال ممی کی طرف سے ہوگا، آنے والے سال دادا کی طرف سے ہوگا، آنے والے سال بڑے بچے کی طرف سے ہوگا، پھر آنے والے سال چھوٹے بچے کی طرف سے ہوگا. یعنی گھر کا کوئی سربراہ قربانی کر لیا یا گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لیا قربانی تو سارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ایک غلط فہمیہ یہ ہے کہ قربانی ہر سال واجب نہیں ہے، بلکہ زندگی میں آپ کبھی بھی قربانی ادا کر لیے ہیں تو آپ کی طرف سے پوری زندگی بھر کی قربانی ادا ہو گئی. اب آپ کو ہمیشہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. اور معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو انگریزوں کے پیروکار ہیں، انگریزوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انگریزوں جیسی زندگی بسر کرنے والے ہیں. وہ لوگ معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو قربانی کے 3 دنوں میں جتنا روپے اور پیسہ ہم ختم کر دیتے ہیں اس سے ہم کتنے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے ہم کتنے غریب لڑکیوں کی شادی کرا سکتے ہیں، اس سے ہم کتنے غریب حضرات جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو ہم گھر بنوا کر کے دے سکتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کرنا یہ طریقہ صحیح ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت آسان لفظوں میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک بات آپ سمجھ پائیں گے. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں مالداروں کے ساتھ خاص کیا ہے اور کچھ عبادتیں دونوں کے ساتھ خاص کیا ہے. مال سے جو متعلق عبادت ہے وہ مالداروں کے ساتھ خاص ہے، اور غیر مال سے جو متعلق ہے وہ غریب اور مالدار دونوں کے ساتھ خاص ہے. جیسے قولی عبادتیں ہیں اور فعلی عبادتیں ہیں. تو قولی عبادتیں غریبوں کے لیے بھی ہیں اور مالداروں کے لیے بھی ہیں، فعلی عبادتیں غریبوں کے لیے بھی ہیں
مالداروں کے لیے بھی ہے، لیکن جو مالی عبادتیں ہیں وہ صرف مالداروں کے ساتھ خاص ہے، غریبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ایک نماز ہے، تو نماز غریبوں پر بھی فرض ہے، مالداروں پر بھی فرض ہے۔ اگر غریب نماز نہیں پڑھے گا تو یہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، مالدار نماز نہیں پڑھے گا یہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، یہ بھی پکڑا جائے گا اور وہ بھی پکڑا جائے گا۔ جیسے روزہ ہے، روزہ رکھنا غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے، مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غریب روزہ نہیں رکھتا ہے یہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، اور اگر کوئی مالدار روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، یعنی دونوں حضرات پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کو تنگ نہ کرنا، یہ غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے اور مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر غریب آدمی اپنے پڑوسی کو تنگ کرے گا یہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، اور اگر کوئی مالدار آدمی اپنی پڑوسی کو تنگ کرے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ جس طریقے سے یہ کان ہے، اس کان سے اچھی چیزیں سننا مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے اور غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر یہ غلط چیزیں سنتا ہے تو مالدار بھی پکڑا جائے گا اور غریب بھی پکڑا جائے گا۔ جیسے آنکھ ہے، اللہ رب العزت نے آنکھ عطا فرمائی ہے تو اس آنکھ سے اچھی چیزیں دیکھنا ہے۔ اگر کوئی غریب انسان اس آنکھ سے غلط چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے، اور اگر کوئی مالدار اس آنکھ سے غلط چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نظر میں مجرم ہے۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے نظر میں مجرم ہیں اور دونوں پکڑے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زبان عطا کیا ہے، اس زبان سے سچ بولنا غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے اور مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر غریب انسان جھوٹ بولتا ہے یہ بھی پکڑا جائے گا، اور کوئی مالدار انسان جھوٹ بولتا ہے یہ بھی پکڑا جائے گا، دونوں اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کا اچھا استعمال کرنا مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے اور غریبوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسے یہ پیر ہے تو اس پیر کو صحیح جگہ پہ جانا غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے، مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور کوئی غریب آدمی اس پیر سے غلط جگہوں پہ جاتا ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اور اگر کوئی مالدار آدمی غلط جگہوں پہ پیر کو لے کر کے جاتا ہے تو وہ بھی پکڑا جائے گا، یعنی اللہ کی نظر میں یہ بھی مجرم ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے جتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس نعمتوں کا مالدار آدمی پر جو حق ہے وہ اس کا ادا نہیں کرتا تو وہ بھی پکڑا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے جو غریبوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کا جو صحیح استعمال اللہ نے بتایا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو غریب بھی پکڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالداروں کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دونوں کے ساتھ خاص ہے، دونوں کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اگر مالدار نہیں کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، غریب نہیں کرے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ جو مال والی عبادت ہے، مال والی عبادت ہے، یہ صرف اور صرف مالداروں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ مالدار حضرات جس پر یہ فریضہ عائد ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے دولت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا، اسی طریقے سے قربانی کرنا، یا جو بھی اور فرائض اس پر عائد ہوتی ہے مال والوں کے ساتھ، اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کے نظر میں مجرم ہے۔ لیکن غریب آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے اور جو چیزیں مال سے متصل ہے وہ چیزیں وہ ادا نہیں کرتا تو غریب آدمی پکڑا نہیں جائے گا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جس میں مالدار اور غریب دونوں شریک ہیں، اور کچھ عبادت ایسی ہیں جو صرف مالداروں کے ساتھ خاص ہے۔ تو آپ لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، نہیں تو گناہگار ہو جائیں گے اور اللہ کے نظر میں مجرم ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس بھی طاقت و وسعت ہو وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نظر نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو اتنی سخت وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی عبادت پہ نہیں فرماتے ہیں، بلکہ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کا اظہار فرمایا ہے کہ جس کے پاس بھی وسعت ہو وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ پکڑا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال زندگی گزارے، اور ان 10 سالوں میں ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کیا ہو، بلکہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہر سال قربانی فرما رہے ہیں، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس وسعت و قربانی نہیں کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فرما رہے ہیں جس دور میں بھوک مری کے لوگ شکار ہیں، جس دور میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، لوگ فاقوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس نہ اچھے گھر ہیں، لوگوں کے پاس نہ اچھے کھانے کے بندوبست ہیں۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں جس کے پاس یہ وسعت ہو وہ ضرور قربانی کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باوجود کچھ نہیں ہے، پھر بھی قربانی کے ایام میں قربانی ضرور فرمایا کرتے تھے، قربانی کے ایام میں قربانی ضرور فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو قربانی کے حوالے سے قربانی کی ٹائم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ جانور میں قربان کرنے کے بجائے اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں میں بانٹ دیا جائے، غریب کی لڑکیوں کی شادی کرا دیا جائے، اگر ان کی زندگیاں پڑھیں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں، جو انگریزوں کے طرز عمل پہ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان کے گھر میں اگر 10 بچے ہیں اور سال میں 10 بچے کا برتھ ڈے آئے گا تو ہر ایک بچوں پہ لاکھوں روپے لٹائے گا، اس وقت انہیں غریب نظر نہیں آئے گا، اس ٹائم پہ انہیں غریب کی بچی نظر نہیں آئیں گی، اس وقت ٹوٹے ہوئے غریب آدمی کا گھر نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے گھر میں 5 لوگ شادی شدہ ہیں، 5 لوگ شادی شدہ ہیں، پانچوں اپنی اپنی یونیورسٹی پہ لاکھوں روپے برباد کریں گے، اس وقت انہیں غریب نظر نہیں آئے گا، اس ٹائم پہ انہیں غریب کی بچی نظر نہیں آئیں گے، اس ٹائم پہ انہیں ٹوٹے ہوئے گھر غریب کے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتی تو ایک بچے کی شادی میں اتنے روپے برباد کرتے، اتنے پیسے خرچہ کرتے ہیں، ایک شادی میں اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ جتنا کہ ہم 100 غریب لڑکیوں کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اس وقت پیسہ خرچہ کرنا انہیں مزہ آئے گا، اس وقت یہ سوچے گا نہیں کہ غریب کی بچی بھی ہے جو شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے، جس کو شادی نہیں ہو رہا ہے، جس کو رشتہ نہیں مل رہا، ہم اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بجائے چلو غریب بچوں کی شادی کرا دے۔ تو اس وقت انہیں یہ سب چیزیں نہیں سوچیں گے، بلکہ شریعت کا جب کوئی حکم آئے گا تو اعتراض کرنا شروع کر دے گا کہ ادھر پیسہ خرچہ کرنے کے بجائے ادھر پیسہ خرچہ کر دیا جائے تو بہتر ہوتا، غریبوں میں خرچہ کر دیا جائے، غریبوں میں لٹا دیا جائے۔ یہ کب اس کو سوجے گا، کب اس کی زبان پر ایسی باتیں آئیں گی؟ جب شریعت کا کوئی حکم نافذ ہوگا، شریعت کا کوئی حکم آ رہا ہوگا، شریعت کا کوئی تقاضا آ رہا ہوگا، اس وقت یہ انگریز کی اولاد اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ جو انگریزوں کی تعلیم کو پڑھنے والا ہوگا اعتراض شروع کر دیں گے، اس کو دین کی تعلیم کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوگا، وہ لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ حج پہ جا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی اعتراض کرے گا حج پہ مت جاؤ، کیوں جا رہے ہو، بس چلیے اتنا پیسہ ادھر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اس کے بجائے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ تو دیکھیے اس وقت انہیں نظر آ رہا غریب، لیکن جب اپنے بچوں کی شادی میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنی یونیورسٹی پہ پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے برتھڈے پہ پیسہ برباد کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پارٹیاں ایسے کر رہے ہوں گے جس کا کوئی دین اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پہ انہیں غریب نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسے لوگ سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس جتنا بیٹھیں گے، جتنا قریب رہیں گے، یقین جانیے کہ آپ کے اندر سے بھی دھیرے دھیرے ایمان نکلتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ، ہمارے معاشرے میں دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ قربانی کر لیا تو اب سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، باقی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ اس مرتبہ اس کی طرف سے، اس آنے والے سال اس کی طرف سے، آنے والے سال اس کی طرف سے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قربانی یہ نماز کی طرح ہے، اور جس طریقے سے گھر کے کوئی سربراہ کا نماز پڑھ لینے سے نماز سب کی طرف سے ادا نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ سب کو الگ الگ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ایسی قربانی ہے کہ اگر گھر میں 10 افراد ایسے ہیں جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، تو گھر میں سب کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگا، سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے گھر میں 10 افراد ہیں، سب پر شریعت کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اگر یہ شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرے گا، اگر نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، یا جو بھی شریعت کے حکم ہے اس پر عمل نہیں کرے گا،
تو یہ گناہگار ہوگا۔ ایسے ہی اگر سب پر قربانی واجب ہو رہی ہو، سب کے پاس پیسے ہو، وسعت ہو، طاقت ہو، اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے کسی ایک کی طرف سے ادا کر لینے سے باقی تمام لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنی طرف سے فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات وہ اپنی طرف سے دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ادا کرتی تھی۔ تو قربانی جس پر بھی واجب ہے وہ اپنی اپنی قربانی ضرور کرے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نظر میں مجرم ہیں اور پکڑے جائیں گے۔ تو خیال رہے، ملحوظ رہے کہ سربراہ کے ادا کر لینے سے باقی لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اگر گھر میں مستورات ہے، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، وہ قربانی نہیں کرتی تو بھی مجرم اللہ کی نظر میں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ابھی آپ سبھی حضرات گھر پہ جائیے، حساب و کتاب شروع کیجئے اور جس پر بھی قربانی واجب ہو رہی ہو اس کی طرف سے قربانی ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ تو گھر میں کسی اور کے پاس ہوتا ہے لیکن قربانی کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہ کرے، بلکہ جس پر بھی قربانی واجب ہو رہی ہو اس کی طرف سے ادا کرے، جس کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہو رہی ہو اس کی طرف سے ادا نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے فرمایا کرتے تھے اور ایک قربانی اپنے غریب امتیوں کی طرف سے فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وان من لم یضحی من امتی، اے اللہ ایک قربانی میری طرف سے قبول فرما اور ایک قربانی میری غریب، لاچار، بیوہ، بے سہارا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، ایک قربانی میری ان امتیوں کی طرف سے بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے ثواب میں غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، تو ثواب میں اس کو شامل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے کون نکل گیا؟ مالدار لوگ نکل گیا، یعنی جس کے پاس وسعت ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے ثواب میں شامل نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو فرماتے تھے جس کے پاس وسعت نہیں ہے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ جس کے پاس بھی وسعت ہو، طاقت ہو، تو اپنی اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اگر قربانی کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، اگر قربانی ادا نہیں کرتا جس کے پاس وسعت ہو تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، پکڑا جائے گا، سمجھے؟ تو لہٰذا جس پر بھی قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ضرور ادا کرے، ضرور ادا کرے۔ اس طرح کے قربانی کے بڑے فضائل ہیں، قربانی کے بڑے فضائل ہیں۔ قربانی اسی لیے خوش دلی کے ساتھ کیجیے، اچھے اخلاص کے ساتھ کیجیے، اچھی نیت کے ساتھ کیجیے، اس لیے کہ اگر ہماری نیت درست ہوگی تو ہماری قربانی بھی درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی کے جانور کی نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہیں اس جانور کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی نیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے کی قربانی پیش کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے کی قربانی پیش کی تھی، لیکن ہم سے ہمارا بچے کی قربانی نہیں مانگا جا رہا ہے، بلکہ ایک عام جانور جو ہم ہمیشہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس کی گوشت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اس جانور کی قربانی پیش کرنی ہے۔ تو اس جانور کی قربانی پیش کرنی ہے، اور یہ جانور کی قربانی ہماری وہ بھی قبول ہو سکتی ہے جب ہماری نیت درست ہو۔ تو آپ لوگ اپنی اپنی نیت درست کریں اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کو ادا کریں۔ تو میرے دوستو، حدیث میں قربانی کے بے شمار فضائل آئے ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل، کسی کا کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ خون بہانے کا عمل محبوب ہے۔ یعنی قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے خون بہانا، خون بہانا۔ تو آپ ضرور خون بہا کر کے قربانی پیش کریں، کس کی؟ جانور کے خون بہا کر کے قربانی پیش کریں، کسی انسان کے خون بہا کر کے نہیں، بلکہ جانور کی قربانی کا خون بہا کر کے قربانی کو ضرور پیش کرے۔ یہ تو حدیث میں ہی کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب کتنا عطا فرماتے ہیں،
ثواب اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جانور کی جو چیزیں ہم نہیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے. جیسے کہ سینگ ہے، بال ہے، کھڑ ہے، یعنی جو چیزیں کھائی نہیں جاتی اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس سے اندازہ کیجیے کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے. اگر ہم قربانی کریں گے تو ہم کتنے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. ہمارے دامن میں، ہماری جھولی میں کتنے سارے ثواب آ جائیں گے کہ جانور کی جو چیزیں کھائی نہیں جا رہی ہے اس پر اتنا ثواب ہے. جیسے سینگ کے بدلے بھی ثواب ہے، بالوں کے بدلے نیکی دی جاتی ہے ابن آدم کو، کھڑ کے بدلے ثواب ہے. تو جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہوگا. تو اسی لیے قربانی ضرور کرے، اور قربانی کے جانور کو قربانی کے دن سے کچھ دن پہلے خرید کر کے لے کے آ جائے. اس لیے کہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، جانور کو چارہ ڈالیں گے، جانور کی خدمت کریں گے، تو اس پر بھی ثواب ہے. اس کے جو پیشاب کے چھینٹے آئیں گے، گوبر اٹھائیں گے، جو بھی گرد و غبار ہمارے بدنوں پہ لگے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہی بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے ایک جانور خرید کر کے لایا ہے اور اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پہ پیشاب کے چھینٹے بھی پڑ رہے ہیں، گوبر بھی پڑ رہے ہیں، گرد غبار بھی ہو رہے ہیں، گندے بھی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی لیے آپ جانور کو پہلے خرید کر کے لائیں، اس کو خوب کھلائے پلائے، خوب اچھی طرح پرورش کریں، اور بھی زیادہ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو قربانی کے جانور کو لائیے، اس کی خدمت کیجیے. تو آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون سے جانور ہے جس کی قربانی درست ہے اور کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے، غنم، بقر، جاموس، ابل، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی درست ہے، اور ہمیں انہی جانور کی قربانی پیش کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ 4 قسم کے جانور ہیں: بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا اور بقر. بکر بولے تو آپ سمجھ جائیے کالا اور گورا، اس کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی بھی درست ہے. اب اس میں شرکا کی تعداد کیا ہوگی؟ اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جو ہے یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا. یہ کتنا بھی مہنگا ہو لیکن یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا. اور بکر اور جاموس یعنی کالا اور گورا، یہ 7 لوگوں کی طرف سے ہو جائے گا. یعنی اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اونٹ ہے، اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی بقر، جاموس، ابل، کالا، گورا اور اونٹ، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے زیادہ کسی بھی جانور میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ آخری جو درجہ ہے وہ 7 تک کا ہی ہے. 7 سے زیادہ کسی اور جانور میں قربانی درست نہیں ہے. تو ہمیں ان جانوروں کی قربانی پیش کرنی ہے. اب اس جانور کی جو قربانی پیش کرنی ہے تو اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر یہ ہے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کا عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. البتہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو دمبا ہے، ٹھیک ہے نا، دمبا ہے، اگر یہ 6 ماہ کا بھی ہے اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے. فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اس کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ سال بھر کا ہے؟ تو کہا ہے کہ اس 6 ماہ کے دمبے کو، جو سال بھر کا دمبا ہے، اس کے بیچ میں رکھو، اور اگر فرق معلوم نہیں پڑے تو سمجھ جاؤ کہ 1 سال کا ہے، اور اگر فرق معلوم ہو جائے کہ 6 ماہ کا ہے اور یہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. تو 6 ماہ کا ہو جس دمبے کی قربانی درست ہے وہ 6 ماہ کا ہو، پھر 6 ماہ سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. تو بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اس کی جو اصل عمر ہے وہ 1 سال، اور بقر اور جاموس یعنی کالا اور گورا، اس کی عمر کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اور اونٹ جو ہے، اونٹ کو 5 سال کا ہونا ضروری ہے. تو اس جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے اس کی عمر کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ اپنے عمر سے، جس کی جو عمر ہے اس عمر سے اگر 1 منٹ یا 2 منٹ یا 1 دن بھی کم ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو عمر کا خاص خیال رہے. جب آپ منڈیوں میں جا رہے ہیں تو خاص خیال رہے عمر کا، کہ آپ عمر کو دیکھ داغ کر کے جانور کو خریدیں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ بات سمجھ لیے کہ کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اس جانور کی عمر کیا ہے، تو اب یہیں بھی رک کر کے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ہر عیوب سے پاک بھی ہو.
اگر اس کے اندر کوئی عیب پائی جا رہی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. یعنی ایسا لنگڑا نہ ہو جو چل نہ سکتا ہو. اگر ایسا لنگڑا ہو جو چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. آنکھ سے اندھا نہ ہو, کان اس کا کٹا ہوا آدھا یا آدھا سے زیادہ نہ ہو. اسی طریقے سے اس کا دم آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو. اسی طریقے سے اس کا جو سنگ ہے یہ آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے وہ ایسا لاغر اور دبلا بھی نہ ہو جو چل نہ سکتا ہو, یا ایسا لاغر اور دبلا بھی نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو, گوشت نہ ہو. ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح اس عیوب سے ہی پاک ہونا, جیسے دودھ دونے والی بکری کے پاس دو ہوتا ہے تو اگر ان میں سے ایک میں دودھ نہیں آ رہا تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اور جو چیزیں جس کے پاس چار ہوتا ہے, اگر دو خراب ہے, دو میں دودھ آ رہا, دو میں دودھ نہیں آ رہا تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. آنکھ اگر ایک خراب ہے ایک صحیح ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. یعنی میکسیمم بہت سارے عیب ہیں جو عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جانور خریدے, وہ جانور خریدے جو تندرست ہو, ہر لائن کے اعتبار سے تندرست ہو وہ جانور خریدے, اور وہ جو جانور جس میں عیب ہو وہ جانور خریدنے کی کوشش نہ کرے, ٹھیک ہے نا. چلیے خلاصے کے طور پر میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں عرض کر دوں. جو باتیں ہم نے کی ہے اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو حضرات بعد میں آئے ہیں وہ بھی سمجھ جائے. وہ یہ کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس پیسے ہو, وسعت ہو, جو صاحب نصاب ہو, اس پر قربانی واجب ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر یہ قربانی نہیں کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا. اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک اگر صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے. دوسری بات یہ کہ قربانی نہ کر کے وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ کی طرف سے قربانی واجب ادا نہیں ہوئی بلکہ قربانی واجب ادا ہونے کے لیے آپ کو قربانی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو قربانی ہر ایک گھر پر الگ الگ واجب ہے, اور قربانی کے پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جائے بلکہ قربانی ادا کیا جائے, بعد میں غریبوں پر تقسیم بھی کیا جائے. اور آخر میں جو حضرات قربانی کرنا چاہتا ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے, ٹھیک ہے نا. بال اور ناخن کاٹنے سے پرہیز کرے. ناخن اور بال ابھی درست کرا لے. جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بال اور ناخن ابھی کٹوا لے. یعنی عشرہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن کا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ مستحب ہے. اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے لیکن عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بھی بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. البتہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے اپنے جانور کو قربان کرنے سے پہلے. تو جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بال اور ناخن ابھی سے کاٹ لے. چلیے باقی جو بھی مسائل ہے, جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا انشاءاللہ بعد میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, بعد میں پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.